السلام علیکم دوستو اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ سے آپ کھا پی نہیں پا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بیماریاں گھر پر آ چکی ہیں، قرض نے آپ کی زمین جائیداد کو بکوا کے رکھ دیا ہے، تو آج میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی 5 طریقے کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت کی جو 5 فضیلتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ کی زندگی کی کشتی ڈوبنے لگے، جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے، جب گناہوں کا بوجھ سینے کو دبا رہا ہو، اس وقت اگر کوئی دعا ہے جو سیدھا عرش کو ہلا دیتی ہے تو وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کی زندگی میں درد ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کی زندگی کی راتیں تنہا ہیں اور آنسو سے بھیگی ہوئی ہیں تو یہ کلمہ آپ کو سہارا بنا سکتا ہے۔ اگر بیماری نے بدن کو جکڑ رکھا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہو یا رشتوں میں دوریاں آ چکی ہیں تو رکیے، ایک کلمہ ہے جو سمندر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے نبی کو کنارے تک لے آیا۔ یہ کلمہ آج آپ کو ایسی مصیبتوں سے باہر نکالے گا، کتنی بھی بڑی مصیبتیں کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جب اندھیرے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں تنہائی کے عالم میں پڑی تھی، اور اللہ نے نہ صرف ان کی پریشانی کو دور کیا بلکہ اس آیت کو ہر پریشان انسان کے لیے رحمت بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس آیت کریمہ کی 5 ایسی فضیلتیں بتانے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ ہر پریشانی، دکھی، بیمار، غریب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو صرف زبان سے نہیں دل سے نکالا جائے گا تو اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے بارش میں بھیگی ہوئی دعا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی کی ہر الجھن کو، ہر پریشانی کو سلجھا دے، اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرما اور اپنے کرم سے اس پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ کامنٹ باکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھیے، کیا پتا آپ کی انگلی سے ٹائپ کیا گیا آمین کسی کی تقدیر بدل دے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ نورانی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو جلالی آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید، اس کی پاکی اور اپنے گناہوں کا احترام، تینوں چیزیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت نہ صرف گناہوں کی معافی کا راستہ ہے بلکہ مشکل کو آسان کرنے والا بہت ہی پیارا وظیفہ بھی ہے۔ اکثر ہم جب پریشان ہوتے ہیں، غریبی میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا دل ٹوٹ جاتا ہے، تب اسی آیت کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں وہ اثر ہے جو اللہ کے کرم کو جلدی کھینچ لیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے جب ہم مشکل میں ہوں، بیمار ہوں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوں، بلکہ یہ آیت تو اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا سبب ہے اور دلوں کی سچی توبہ کا دروازہ ہے۔ اس آیت میں ایسی فضیلت چھپی ہوئی ہے جو شاید آج سے پہلے کبھی بھی آپ نے نہ سنی ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا دل اس کلمے سے جڑ جائے گا اور زندگی میں برکت کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ نمبر 1، جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس آیت کو پڑھیے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی درد میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی غم، کوئی بیماری ہوتی ہے یا پھر غریبی میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، کبھی کبھی رشتوں کی دوریاں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، کبھی دل ایسا دکھتا ہے کہ رونے کا بھی سہارا نہیں ملتا، تو کبھی قرض کی ٹینشن ہے، نوکری کی ٹینشن ہے، اولاد کی فکر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی چیز ہے اللہ کی مدد کھینچتی ہے تو وہ ہے توبہ، اللہ سے دل سے کی گئی پکار، اور اسی پکار کا سب سے پیارا کلمہ یہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ سے تنہائی میں پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو اس وقت میں دور فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس آیت کو دل سے پڑھے گا اللہ اس کی
کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اب آپ کو وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے پہلے سن لیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں، جو ثابت درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس آیت کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہندی عربی دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کو آپ صرف 100 بار پڑھ لیجیے گا دل سے۔ اس کے بعد آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ شروع میں پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر دعا کیجیے، یا اللہ میری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، یا اللہ میرے قرض کو ادا ہونے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ میرے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے، یا اللہ میری بے اولادی کو اولاد سے نواز دے، یا اللہ میری روح کو سکون دے۔ انشاءاللہ یہ آیت آپ کے لیے فائدے مند بن جائے گی۔ آپ خود دیکھیں گے جو کام بند تھے وہ کھلنے لگیں گے، جو راستے بند تھے ان میں روشنی نظر آنے لگے گی، اور جو دل مایوس تھا اس میں امید پھر سے جاگ اٹھے گی۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن کئی بار ہم بار بار دعا کرتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں ملتا ہے، ایسے میں شیطان ہمیں مایوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بندہ جب تک جلد بازی نہیں کرتا اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ مقدس وظیفہ بتائیں گے جس سے پڑھ کر آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجیے گا۔ نیت آپ اپنی صاف رکھیں، دل میں یقین رکھیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کریں، یعنی کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں اس کے بعد 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں پر آپ کو تعداد جو تھی پڑھنے کی وہ آپ کو بدل دینی ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو 41 بار اس آیت کو پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ کو آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ شروع میں پڑھ کر آئے تھے۔ اس وظیفے کو آپ 11 دن تک لگاتار کریں گے بنا ناغہ کیے۔ ہر دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر جھک کر دل سے دعا کریں، یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ مجھے اس تنہائی، اس بے بسی اور اس درد سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے حلال روزی کے راستے آسان فرما دے، یا اللہ میری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ دعا قبول ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، جیسے کہ حرام سے بچیں، حرام کمائی، حرام کھانا، حرام رشتہ، یہ سب دعا کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 2، صبر اور یقین رکھیں، اگر دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کچھ بہتر پلان کر رہا ہے۔ نمبر 3، دعا کو دل میں شامل کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ روح سے مانگیں۔ دعا قبول ہونے کی علامت یعنی کہ نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، کبھی دعا فوراً پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی اللہ اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ نمبر 3، اور کبھی اس دعا کے بدلے آنے والی کئی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دوستو اگر آپ کی بھی کوئی دعا بہت دنوں سے قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو آج ہی اس وظیفے کو شروع کیجیے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ پیارے دوستو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیماری کو ایک امتحان کہا اور تزکیہ کے روپ میں سمجھایا۔ بیماری جب تک وہ صحیح طریقے سے علاج اور دعا سے نہ گزرتی انسان کو تکلیف دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر بیماری کا علاج ہے، بس اسے صحیح طریقے سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے سوائے موت کے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی بیماری سے پریشان ہے تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ اس طریقے سے کریں، نیت صاف رکھیں، دل اور یقین سے کریں، اللہ کے پاس شفا ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے گا، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہی آیت پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہندی عربی دونوں زبانوں میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ اس آیت کو آپ کو 101 بار پڑھنا ہوگا اور 3 بار آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لیں جو آپ شروع میں پڑھ کر آئے تھے۔ ایک گلاس یا بوتل میں تھوڑا سا پانی لیں، اس پانی پر اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیں، پھر اس پانی کو 3 سانسوں میں بیٹھ کر پی لیجیے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں تو انہیں بتائیے گا
کہ وہ 3 सांसों में बैठकर पानी पी लें। रोजाना नया पानी तैयार करें और मरीज को पिलाएं। ये वजीफा रोजाना आपको 11 दिन तक जरूर करना है। इस वजीफे को करने के बाद दिल से दुआ करें, या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से मेरे बीमार रिश्तेदार को शिफा दे, या अल्लाह उसकी बीमारी को दूर फरमा दे, या अल्लाह उसे जल्दी पूरी तरीके से ठीक कर दे। बीमारी कोई मामूली बात नहीं है, ये इंसान को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और रूहानी भी परेशान कर देती है। अक्सर इंसान की बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं और वो डॉक्टर के पास दौड़ता रहता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है, लेकिन इलाज फिर भी सही से नहीं हो पाता है। इस दौर में वो महसूस करता है कि जैसे उसने सारा पैसा खर्च कर दिया हो, फिर भी राहत नहीं मिलती है। ऐसे में कुछ बातें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, मरीज के दिल में सब्र और यकीन होना चाहिए। अगर हम बीमारी से परेशान हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए, बीमारी एक अल्लाह का इम्तिहान है। हर बीमारी हमारे गुनाहों की माफी है और हमारी रूहानी सफाई के लिए होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान किसी बीमारी में घिरा होता है तो वो अल्लाह के पास से बड़े अज्र की उम्मीद करता है। राहत का रास्ता हमेशा दुआओं में छुपा होता है। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुआ के साथ इलाज करना सबसे बेहतरीन तरीका है। कभी भी दुआ को छोड़कर ना बैठें, हमेशा अल्लाह से मदद मांगे, फिर डॉक्टरों के पास जाएं। शिफा का असली मकाम अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह ताला ने शिफा देने का पूरा जिम्मा अपने हाथ में लिया है। हमारा मकसद हमारी परीक्षा है और हमारी मुसीबतों का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर आप शिफा चाहते हैं तो हमेशा विश्वास रखें, अल्लाह ही सबसे बड़ा शाफी है। शरीयत के अनुसार इलाज कराना, इंसान को हमेशा इलाज के साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि दुआ ही असली राहत का रास्ता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इलाज शरीर के लिए है, लेकिन शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है। नंबर 4, माल और दौलत पाने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत के बावजूद उनके कारोबार और घर में बरकत नहीं होती है। इंसान इस परेशानी से जूझता है कि माल और दौलत क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा कारोबार अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। याद रखें, पैसा और दौलत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसको चाहता है उसे अता करता है और जिसको चाहता है रोक लेता है। हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि दौलत सिर्फ एक जरिया है जो इंसान को मेहनत और सही रास्ते पर चलाने के लिए होती है। अल्लाह ताला ने कहा है, और जो लोग हमारे रास्ते में इनकार करते हैं हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में आराम से कुछ ज्यादा देते हैं, ताकि वो सोचें कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, पर अंत में वो दोज़ख में होंगे। ये आयत हमें ये सिखाती है कि दौलत सिर्फ एक टेस्ट है, और जो अल्लाह ताला की राह पर नहीं चलता है वो दौलत को नशे की तरह इस्तेमाल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास दौलत है वो ज़कात देने वाला है, उसकी दौलत में बरकत होती है। अल्लाह ताला ने अपनी रजा में हर काम को आसान किया है, बस हमें सही तरीके से उस काम को करना है और सही रास्ते पर रहना है। अब हम आपको वजीफा करने का तरीका समझाते हैं, तो ध्यान से तरीका सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपनी नीयत को सही रखें। आप जो भी वजीफा कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। याद रखें, अल्लाह के पास सब कुछ है और वो हमें उस समय देता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वही आयत आपको पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब ये आयत आपको यहाँ पर 786 बार पढ़नी है। जब आप 786 बार इस आयत को पढ़ लें, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक जरूर पढ़ें जो आप शुरू में पढ़कर आए थे। इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने घर, कारोबार और खैर बरकत के लिए दुआ करें। अपनी दुआओं में कहें, या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से मेरे घर और कारोबार में बरकत डालते, मेरी मेहनत को असरदार बनाते, मुझे और मेरे घर वालों को तन्हाई और गरीबी से दूर रख और मेरे रोजी रोजगार में बरकत दे। इस वजीफे को आपको सिर्फ 21 दिन तक करना होगा। इंशाल्लाह आपकी मेहनत, दौलत, कारोबार में बेशुमार बरकत आती चली जाएगी। पैसा और दौलत एक अहम हिस्सा है
ہماری زندگی کا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دولت کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ جو انسان دولت کی چاہت میں اندھا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ دولت کیول ایک ذریعہ ہے، اصلی خوشی صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں ملتی ہے۔ دولت کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ تمہارا اعتبار ہے، اسے ٹھیک سے خرچ کرو تاکہ وہ تمہارے لیے سکون بن جائے۔ دولت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ انسان کے رشتوں اور خوشحالی سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان خوش ہے تو اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور اگر اس انسان کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی دولت اس کے کام آتی ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی ناشت نہیں ہوگا۔ دولت کیول اس انسان کے پاس ٹکتی ہے جو اسے صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو صرف ہم دولت کے لیے نہیں بلکہ برکت، خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دولت کی اچھا ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ نمبر 5، جادو، دشمن اور بندش سے حفاظت کے لیے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جادو، حسد، بندش اور نظر بد سے پریشان ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن رات محنت کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے، گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، رشتے بگڑ جاتے ہیں، بیماریاں لگتی رہتی ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے لوگوں کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو واقعی ایک حقیقت ہے، مگر اسے سیکھنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے جادو کیا یا کسی جادوگر کے پاس گیا وہ شرک کا دوشی ہوگا۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھین لی جائے۔ بندش میں کسی انسان کے راستے کو روکا جاتا ہے، کام کا رک جانا، شادی میں اڑچن آنا، صحت کا گرنا، سب اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصلی حفاظت صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اب آپ کو وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ جادو، دشمن اور بندش سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حافظ اور ناصر ہے۔ کسی انسان یا تعویذ پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد وہی آیت آپ کو پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آپ کی اسکرین پر ہندی عربی دونوں زبانوں میں لگا دی گئی ہے۔ اس آیت کو آپ صرف 11 بار پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک ضرور پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگ اپنے سینے پر ہلکے سے ہاتھ پھیر لیں اور یہ دعا کریں، یا اللہ تو ہی میرا کافی ہے، مجھے ہر طرف کے شر سے، جادو سے، حسد سے، بندش سے اور دشمنوں کی چال سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ عمل کب اور کتنے دن تک کریں؟ یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیجیے گا۔ لگاتار 11 دن تک آپ اس عمل کو کریں، ہر دن ایک ہی ٹائم پر کریں، اس سے اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو ہر روز 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کیا کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تو اس دوران آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے وہ سنیے گا۔ کسی سے اس وظیفے کا ذکر نہ کریں، غصے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچیں۔ کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ گھر کا ماحول پاک اور سکون والا بنائیں۔ انشاءاللہ جادو بندش سے حفاظت ہوگی۔ اگر پہلے سے کسی نے کوئی جادو بندش کیا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، دل کو سکون ملے گا، دشمنوں کی چال ناکام ہوگی، آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس ویڈیو میں کہی گئی بات نے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ پہنچایا ہو، دل کو چھو لیا ہو، تو پلیز اسے روک کر مت بیٹھیے گا، اسے شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی راتوں کی نیند اس ویڈیو سے واپس لوٹ آئے، کسی کا ٹوٹا دل پھر سے جڑ جائے، یا کسی کی بند قسمت کے دروازے اس وظیفے سے کھل جائیں۔ لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک کلک سے یہ نیک بات اور لوگوں تک پہنچے اور آپ اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں جو کسی کو روشنی دینے سے ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملتی رہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی دعائیں، وظیفے، عمل اور وہ کلمات جو آپ کی زندگی کی مشکل کو آسان بناتے، تو ابھی اسی وقت وظیفہ پاور چینل کو سبسکرائب
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर नई इस्लामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, क्योंकि जो इल्म आपको अल्लाह के करीब ले जाए उसे हासिल करना एक सवाब है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।